کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر ہم اپنے پورے سال کے اہداف صرف 12 ہفتوں میں حاصل کر سکیں؟ ہم یہ خیال سننے میں شاید تھوڑا تھکا دینے والا لگے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کام کا بوجھ 4 گنا بڑھ جائے گا۔ ہاں، پہلی سوچ تو یہی آتی ہے۔ لیکن اصل میں یہ زیادہ محنت کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ زیادہ سمارٹ طریقے سے کام کرنے کے بارے میں ہے۔ ایک ایسا نظام جو مصنوعی ڈیڈ لائنز بنا کر وہی فوری ضرورت اور توجہ پیدا کرتا ہے جو ہم سب سال کے آخر میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ ہم سب اس تجربے سے گزارتے ہیں نا۔ جنوری میں نئے سال کی قراردادوں کا ایک جوش ہوتا ہے، جم بھرے ہوتے ہیں، نئی کتابیں خریدی جاتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن مارچ اپریل تک سب کچھ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور پھر اچانک نومبر میں یاد آتا ہے کہ ارے سال تو ختم ہونے والا ہے، اور اصل پیش رفت ان آخری چند ہفتوں کے دباؤ میں ہی ہوتی ہے۔ تو یہ نظام اسی انسانی نفسیات کو ہمارے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ 12 ہفتے کا سال کا تصور ہے۔ ہر 12 ہفتوں کو ایک مکمل سال سمجھا جائے۔ اس کا اپنا آغاز، اپنا وسط اور اپنا اختتام ہوتا ہے۔ مطلب آپ کو ہر 3 مہینے بعد ایک نئی شروعات کا موقع ملتا ہے۔ ایک سال میں 4 نئے سال۔ ہاں، یہ سوچ ہی بڑی طاقتور ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ تصور ایک بہت بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جسے ہمارے ذرائع ایگزیکیوشن گیپ کہتے ہیں۔ ایگزیکیوشن گیپ یعنی یہ جاننا کہ کیا کرنا ہے اور حقیقت میں اسے مستقل طور پر کرنے کے درمیان کا بہت بڑا خلا۔ مسئلہ معلومات کا نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر جانتے ہیں کہ صحت مند رہنے کے لیے کیا کرنا ہے یا اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ مسئلہ عمل درآمد کا ہے۔ تو یہ نظام اسی خلا کو پر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی، یہ اسی گیپ کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد اسی نظام کی گہرائی میں جانا ہے۔ یہ صرف ایک ٹائم مینجمنٹ کی تکنیک نہیں، بلکہ سوچ بدلنے کا ایک پورا فریم ورک ہے۔ ہم اس کی ذہنی بنیاد سے لے کر اس کے عملی اقدامات تک ہر پہلو پر بات کریں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ذہنیت کی بات کرتے ہیں۔ یہ صرف کیلنڈر بدلنے کا نام نہیں، بلکہ سوچنے کا انداز بدلنے کا نام ہے۔ اس نظام کو اپنانے کے لیے وہ کون سی بنیادی ذہنی تبدیلیاں ہیں جن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا؟ اچھا، اس نظام کی بنیاد 3 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا اور شاید سب سے مشکل ہے ذمہ داری قبول کرنا، یعنی اکاؤنٹیبلٹی۔ اس کا مطلب صرف غلطیوں کو ماننا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے نتائج کی مکمل ملکیت قبول کرنا ہے، چاہے حالات آپ کے کنٹرول میں نہ بھی ہوں۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم فطری طور پر وجوہات باہر تلاش کرتے ہیں۔ ٹریفک کی وجہ سے دیر ہوئی، معیشت خراب ہے، یا کسی اور کی غلطی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اسی لیے ہمارے ذرائع میں رمیش کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ رمیش کو اچانک پتا چلا کہ اس کے مالک مکان نے کرایہ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اوہ! اب اس کے پاس 2 راستے تھے۔ پہلا، جو زیادہ تر لوگ اپناتے ہیں، وہ تھا مالک مکان کو برا بھلا کہنا، سسٹم کو کوسنا اور خود کو حالات کا شکار سمجھنا۔ اور دوسرا راستہ؟ دوسرا راستہ تھا ذمہ داری قبول کرنے کا۔ یہ تسلیم کرنا کہ ہاں، صورتحال ناانصافی پر مبنی ہو سکتی ہے، لیکن اب اس مسئلے کا حل نکالنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ سوچ سکتا تھا، میں اپنی آمدنی کیسے بڑھا سکتا ہوں۔ اچھا۔ جیسے ہی آپ الزام تراشی سے ہٹ کر حل کی طرف آتے ہیں، آپ بااختیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اس نظام کا پہلا قدم ہے۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول ہے عہد یا کمٹمنٹ۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی چیز میں دلچسپی رکھنے اور اس کے لیے پرعزم ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا۔ دلچسپی کا مطلب ہے کہ آپ کوئی کام تب کریں گے جب وہ آسان ہو، جب موڈ ہو، جب حالات سازگار ہوں۔ جبکہ عہد کا مطلب ہے کہ آپ وہ کام کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے آپ تھکے ہوئے ہوں، چاہے موڈ نہ ہو، چاہے کوئی رکاوٹ آ جائے۔ بالکل۔ ذرائع میں مصنف اپنی کالج کی کہانی سناتے ہیں۔ ان کے والد ان کے خراب گریڈ سے اتنے تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے فیس دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت مصنف نے صرف بہتر پڑھنے میں دلچسپی نہیں دکھائی، بلکہ اپنے والد سے عہد کیا کہ وہ ہر مضمون میں اے گریڈ لے کر آئیں گے۔ اور اس عہد نے سب کچھ بدل دیا۔ جی، کلیدی جملہ یہ ہے، جب آپ پرعزم ہوتے ہیں تو آپ بہانے قبول نہیں کرتے، صرف نتائج قبول کرتے ہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ اور تیسرا اصول؟ تیسرا اصول ہے لمحے میں عظمت، گریٹنس ان دا مومنٹ۔
اس کی بہترین مثال مائیکل فیلپس کی ہے۔ ہم سب انہیں اس وقت عظیم سمجھتے ہیں جب وہ اولمپک پوڈیم پر کھڑے گولڈ میڈل پہن رہے ہوتے ہیں، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی عظمت اس لمحے میں نہیں تھی، بلکہ ان کی عظمت تو ان ہزاروں گھنٹوں میں تھی جو انہوں نے پول میں گزارے۔ صبح 5 بجے اٹھ کر ٹریننگ کرنا، اپنی خوراک پر سخت کنٹرول رکھنا، وہ تمام چھوٹے چھوٹے تکلیف دہ فیصلے جو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ گولڈ میڈل تو صرف اس عظمت کا عوامی ثبوت تھا جو وہ مہینوں اور سالوں سے ہر روز ہر لمحے میں دکھا رہے تھے۔ کامیابی کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ روزانہ کیے جانے والے درست اقدامات کا مجموعہ ہے۔ یہ تینوں اصول ذمہ داری، عہد اور لمحے میں عظمت واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، خاص طور پر لمحے میں عظمت والی بات۔ یہ سمجھنا کہ کامیابی روزانہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں چھپی ہے، بہت طاقتور ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سوچ کو روزمرہ کی عادت میں کیسے ڈھالا جائے؟ اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اچھی سوچ بغیر عمل کے بیکار ہے۔ عمل درآمد کا نظام 4 مراحل پر مشتمل ہے، اور پہلا مرحلہ سب سے اہم ہے، اپنا ویژن واضح کرنا۔ ویژن سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف اہداف طے کرنے جیسا نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ ویژن مستقبل کی ایک ایسی تصویر ہے جو آپ کو جذباتی طور پر متحرک کرے۔ یہ آپ کا کیوں ہے، آپ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں 10 کلو وزن کم کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، ویژن یہ ہے کہ میں اتنی فٹ اور توانائی سے بھرپور ہونا چاہتی ہوں کہ میں بغیر تھکے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل سکوں۔ یہ وہ تصویر ہے جو مشکل وقت میں آپ کو ہمت دے گی۔ اچھا، تو یہ صرف ایک ہدف نہیں بلکہ اس کے پیچھے کی جذباتی وجہ ہے۔ بالکل، اور اسے مختلف سطحوں پر دیکھنا ضروری ہے۔ ایک طویل مدتی ویژن یعنی 10-15 سال کا، ایک درمیانی مدت کا ویژن 3 سال کا، اور پھر آپ کا 12 ہفتے کا ویژن جو ان بڑے ویژنز کی طرف ایک قدم ہو۔ ٹھیک ہے، جب ویژن واضح ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگلا قدم ہے منصوبہ بندی یعنی پلاننگ۔ یہاں آپ اپنے ویژن کو قابل عمل افعال میں تبدیل کرتے ہیں، اور یہاں ایک بہت اہم مشورہ دیا گیا ہے۔ اپنے پہلے 12 ہفتوں کے لیے صرف 1 سے 3 اہداف منتخب کریں۔ صرف 1 سے 3؟ جی، بلکہ ذرائع تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو صرف ایک ہدف پر توجہ دیں۔ یہ بات ہمارے عام رویے کے بالکل برعکس ہے۔ ہم نئے سال پر صحت، دولت، رشتے، سب کچھ ایک ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ناکام ہوتے ہیں، توجہ بکھر جاتی ہے۔ ایک بار جب آپ اپنا 12 ہفتے کا ہدف مقرر کر لیتے ہیں تو آپ کو اسے ہفتہ وار حکمت عملیوں یا ٹیکٹکس میں توڑنا ہوتا ہے۔ یعنی وہ ٹھوس کام جو ہر ہفتے کرنے ہیں۔ بالکل، اور ان کاموں کو کرنے کے لیے ٹائم بلاکنگ کی ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے۔ یہ بہت مؤثر ہے۔ اس میں 3 طرح کے ٹائم بلاکس ہوتے ہیں۔ پہلا ہے اسٹریٹجک بلاک۔ اسٹریٹجک بلاک؟ یہ ہر ہفتے 3 گھنٹے کا ایک ایسا بلاک ہے جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی فون، کوئی ای میل، کوئی میٹنگ نہیں۔ یہ وقت صرف اور صرف آپ کے سب سے اہم ہدف پر گہرے کام کے لیے وقف ہوتا ہے۔ 1 منٹ، ہفتے میں 3 گھنٹے بغیر کسی رکاوٹ کے؟ آج کل کی زندگی میں یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے، خاص طور پر اگر آپ گھر سے کام کر رہی ہوں اور بچے بھی ہوں۔ یہ ایک بہت حقیقی چیلنج ہے۔ ذرائع کا مشورہ ہے کہ اسے اپنی سب سے اہم میٹنگ سمجھیں۔ جیسے آپ اپنے باس کے ساتھ میٹنگ نہیں چھوڑ سکتی، ویسے ہی یہ اپنے ساتھ میٹنگ ہے۔ اسے کیلنڈر میں درج کریں اور اس کا احترام کریں۔ صحیح۔ دوسرا بلاک ہے بفر بلاک۔ یہ روزانہ 30 سے 60 منٹ کا وقت ہوتا ہے جو آپ غیر منصوبہ بند کاموں جیسے ای میلز، فون کالز وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں۔ اچھا، تاکہ چھوٹے کام آپ کے اہم وقت میں خلل نہ ڈالیں۔ بالکل، اور تیسرا اور شاید سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا بریک آؤٹ بلاک ہے۔ یہ ہر ہفتے کم سے کم 3 گھنٹے کا وقت ہے جو مکمل طور پر کام سے ہٹ کر ہو۔ اس میں آپ ورزش کر سکتی ہیں، دوستوں سے مل سکتی ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو ذہنی طور پر تازہ دم کرے۔ ویژن اور منصوبہ بندی کے بعد نظام کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ ہے پیمائش، میجرمنٹ۔ کیونکہ آپ جس چیز کی پیمائش نہیں کرتے اسے بہتر نہیں بنا سکتے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا جال ہے جس میں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں۔
وہ غلط چیز کی پیمائش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں لیڈ اور لیگ انڈیکیٹرز کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ لیڈ انڈیکیٹر حتمی نتیجہ ہوتا ہے، جیسے میرا وزن 10 کلو کم ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نتیجہ عمل کے بہت بعد میں آتا ہے اور اس پر آپ کا براہ راست کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ بات تو بہت مایوس کن ہو سکتی ہے۔ آپ ہر روز محنت کر رہی ہیں، ڈائٹنگ کر رہی ہیں، لیکن جب وزن چیک کرتی ہیں تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور اسی مسئلے کا حل لیڈ انڈیکیٹرز پر توجہ دینا ہے۔ اچھا؟ لیڈ انڈیکیٹر وہ اعمال ہیں جن پر آپ کا مکمل کنٹرول ہے، جیسے کیا میں نے اس ہفتے 4 بار جم کیا، یا کیا میں نے روزانہ 500 الفاظ لکھے۔ اچھا، تو ہمیں نتیجوں کے بجائے اپنے اعمال کی پیمائش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے طے شدہ کام کرتے رہیں گے تو نتائج خود بخود آ جائیں گے۔ بالکل، کلید یہی ہے۔ اپنے ہفتہ وار عمل درآمد پر نظر رکھیں۔ کیا آپ نے اپنی 85% یا اس سے زیادہ حکمت عملیوں پر عمل کیا؟ اگر ہاں، تو آپ کامیاب ہیں۔ یہ آپ کو کنٹرول کا احساس دلاتا ہے۔ یہ بہت طاقتور تصور ہے۔ ویژن، منصوبہ بندی، پیمائش۔ اور اس نظام کا آخری مرحلہ کیا ہے؟ آخری مرحلہ ہے پروسیس کنٹرول۔ یہ ایک فینسی نام ہے ایک سادہ سی چیز کا، اپنے عمل پر نظر رکھنا اور خود کو جوابدہ بنانا۔ اس کا سب سے مؤثر ٹول ہفتہ وار احتسابی میٹنگ ہے۔ یہ میٹنگ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ کیا یہ خود اپنے ساتھ بھی ہو سکتی ہے؟ خود کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ کسی اور کے ساتھ کریں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا گروپ ہو سکتا ہے یا صرف ایک دوست۔ یہ میٹنگ بہت مختصر اور ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے، 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں آپ صرف یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے آپ کا عمل درآمد سکور کیا رہا، کیا چیلنجز آئے اور اگلے ہفتے کا آپ کا منصوبہ کیا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کو ٹریک پر رکھنے میں جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ پورا نظام بہت منطقی اور جامع لگتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی منصوبہ کاغذ پر اچھا لگتا ہے۔ اصل چیلنج تب آتا ہے جب ابتدائی جوش و خروش ختم ہو جاتا ہے اور روزمرہ کی محنت شروع ہوتی ہے۔ اس جذباتی اتار چڑھاؤ سے کیسے نمٹا جائے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ اگر ہم اس جذباتی سفر کے لیے تیار نہیں ہیں تو بہترین سے بہترین نظام بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ ذرائع اس کے لیے تبدیلی کے جذباتی چکر کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں شروع کا نیا جوش۔ جب آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو سب کچھ بہت اچھا اور ممکن لگتا ہے۔ آپ بہت پرجوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ابھی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا مشکلات آنے والی ہیں۔ اور پھر حقیقت کا سامنا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ دوسرا مرحلہ ہے انفارمڈ پیسمزم۔ جب آپ کام شروع کرتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میری سوچ سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہوگا جہاں زیادہ تر نئے سال کی قراردادیں دم توڑ دیتی ہیں۔ ہاں، تیسرا اور سب سے نازک مرحلہ ہے مایوسی کی وادی، ویلی آف ڈسپیئر۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں تکلیف فائدے سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں لیکن نتائج نظر نہیں آ رہے۔ زیادہ تر لوگ یہی ہمت ہار دیتے ہیں۔ واہ، یہ مایوسی کی وادی کا تصور تو بہت طاقتور ہے۔ یہ جاننا کہ یہ مایوسی سفر کا ایک نارمل اور متوقع حصہ ہے، شاید ہمت ہارنے سے بچا سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اسی وادی میں اپنا سفر ختم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ بالکل، اور اسی وادی سے نکلنے کے لیے آپ کا کیوں، یعنی آپ کا ویژن، آپ کا عہد اور آپ کا احتسابی نظام کام آتا ہے۔ اگر آپ اس مرحلے میں ثابت قدم رہتے ہیں تو آپ چوتھے مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں، جو ہے باعلم رجائیت۔ انفارمڈ آپٹمزم۔ جی، اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ مشکل ہے، آپ چیلنجز کو سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی نظر آنے لگتا ہے کہ آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے، اور آخرکار منزل ملتی ہے۔ جی۔ پانچواں اور آخری مرحلہ ہے کامیابی اور تکمیل۔ جب آپ اپنے 12 ہفتے کے ہدف تک پہنچ جاتے ہیں، اہم نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ مایوسی کی وادی اس سفر کا ایک لازمی حصہ ہے، ناکامی کی علامت نہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ 12 ہفتے کا سال صرف اپنے کیلنڈر کو چھوٹا کرنا نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام ہے جو ایگزیکیوشن گیپ کو ختم کرتا ہے۔ اس کی شروعات ذہنیت کی تبدیلی سے ہوتی ہے، ذمہ داری لینا، بہانوں کو رد کرنا اور ہر چھوٹے کام کو اہمیت دینا۔ پھر ایک عملی نظام آتا ہے جس میں ایک جذباتی ویژن، ایک ٹھوس منصوبہ، اعمال کی پیمائش اور ہفتہ وار جواب دہی شامل ہے۔ صحیح۔ اور آخری میں اس بات کو سمجھنا کہ تبدیلی کا جذباتی سفر مشکل ہوگا،
لیکن مایوسی کی وادی کے پار ہی کامیابی ہے۔ بالکل درست۔ اور ایک آخری بات جو ذرائع میں واضح طور پر بتائی گئی ہے، یہ نظام ان منصوبوں کے لیے بہترین ہے جنہیں آپ مہینوں یا سالوں سے ٹالتے آ رہے ہیں۔ اچھا۔ وہ کام جنہیں ماہرین تکنیکی چیلنجز کہتے ہیں، یعنی ایسے مسائل جن کا حل موجود ہے لیکن انہیں صرف ہماری توجہ اور مسلسل کوشش کی ضرورت ہے، جیسے کوئی آن لائن کورس مکمل کرنا، کوئی نئی زبان سیکھنا یا اپنی صحت کو بہتر بنانے کا کوئی منصوبہ۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تو گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ ضرور۔ اپنی زندگی یا کام میں اس ایک اہم پروجیکٹ کے بارے میں سوچیں جسے آپ مہینوں یا شاید سالوں سے ٹال رہے ہیں۔ اب تصور کریں کہ کیا ہو سکتا ہے اگر آپ اگلے 12 ہفتوں کو اسے مکمل کرنے کے لیے ایک پورا سال سمجھیں اور اس پر اسی شدت اور توجہ سے کام کریں۔